کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی, نہ حضرت علی کے پیچھے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں, عبد الرحمن بن عوف کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں کبھی نماز نہیں پڑھی؟ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سٹیٹس صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی. بس ایک صحابی ہیں. سادہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو آج تک سنا ہے کہ آخری نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی تھی. تو یہ تو ساتھی کہہ رہے ہیں صرف ایک صحابی ہیں, تو ابو بکر صدیق کے پیچھے حضور نے نماز نہیں پڑھی. کیا علماء نے ہمیں غلط گائیڈ کیا ہے؟ ذرا صحیح حدیث کو دیکھیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 362 اور 363. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارکہ حال کیسا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر فی مرضہ الذی مات فیہ قاعدا. آقا کریم علیہ السلام جس بیماری میں آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑ کر رب العالمین کی بارگاہ کی طرف عروج فرمایا اور ظاہری وصال باکمال آپ نے فرمایا, اس مرض کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جامع ترمذی کی اندر 2 روایتیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں. اور اس کے بعد سنن النسائی حدیث نمبر 786 ہے. حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم, آپ بیان کرتے ہیں آخر صلاۃ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع القوم صلی فی ثوب واحد متوشعا خلف ابی بکر. آخری نماز آقا کریم علیہ السلام نے جو قوم کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کی اقتداء میں, ان کی امامت میں نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی. اور اس حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار اور شرح معانی الاثار کے اندر, اور مسند احمد بن حنبل میں, صحیح ابن حبان میں, مصنف ابن شہاب, عبد الرزاق, بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 952 ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز ادا فرمائی ہے. اہل تشیع حضرات کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے. وہ ان کے بعض ذاکرین کا یہ ماننا ہے کہ معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. جو علیہ السلام ہے وہ ان کے ذاکرین اس کو منطقی انداز میں ذرا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک سوچنے کی علمی بات ان دوستوں کے لیے بھی ہے کہ اہل تشیع حضرات کے عقیدے کے مطابق تو مولا علی معصوم ہے, جبکہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے صرف انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. باقی ائمہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام یا اللہ کے بعض نیک بندے, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے خطاؤں سے, وہ گناہ کرتے نہیں, بچا لیتا ہے, لیکن معصوم صرف نبی ہوتے ہیں. اہل شیعہ حضرات کا ماننا ہے کہ مولا علی بھی معصوم ہیں. یہاں پر میرا سوال ہے, اگر مولا علی آپ کے ہاں معصوم ہیں تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام, آپ نے 2.5 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے اس کے بعد نمازیں پڑھی ہیں. تو یہاں پر اگر معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں ہے تو حیدر کرار مولا علی مشکل کشا نے یہ کیوں پڑھی ہیں؟ یعنی مولا علی پاک نے یہ نمازیں پڑھ کے آپ کو بھی بتا دیا, اس سے عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے اور یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق بھی یہ قاعدہ باطل ہو جاتا ہے. باقی جہاں تک بات رہی نماز کی, نبی علیہ السلام نے امتیوں کے پیچھے پڑھی, تو قاعدہ ہے افضل مفضول کے پیچھے, اعلیٰ ادنا کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو شرف بخشا, ان کو شان عظمت توقیر بخشنے کے لیے حضور نے ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی.